الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوى مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد احترام سامعین ذل احتشام افواج کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے آپ سب کو سن سنا کر عمل پر آنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر دورانی میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی وہ ہے قرآن کیا ہے اور ہم اسے کیوں پڑھیں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ سمجھ کر اسے پڑھ کر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق و مالک اور رب ہے، اس نے اس کائنات کے اندر ان گنت مخلوقات کو پیدا فرمایا، ان میں سے حضرت انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے اس آدمیت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ دنیا میں اس وقت اربوں انسان موجود ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ پھر اس نے اپنی حکمت کے تحت انہی انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسل کو مبعوث فرمایا، جنہیں مختلف صحائف اور کتب عطا فرمائی۔ اسی سلسلہ نبوت و رسالت کا اختتام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا، اور آسمانی رشد و ہدایت کو قرآن مجید کی صورت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کر الیوم اکملت لکم دینکم کا ارشاد جاری فرما کر اس آسمانی رشد و ہدایت کے سلسلے کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ الحمدللہ یہ دین مکمل دین ہے، یہ کتاب مکمل کتاب ہے، اور صاحب کتاب آخری نبی ہے، نہ اور کوئی کتاب آئے گی نہ اور کوئی نبی آئے گا۔ یہ قرآن ہے کیا؟ کس کے لیے آیا؟ کیوں آیا؟ ہم اسے کیوں پڑھیں؟ محض اسے الماریوں کی زینت غلافوں میں قید کر کے بند کر کے رکھ دیں؟ اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے خلاف، دنیا اور آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ ایسے اصول بھی موجود ہیں جن کو اپنا کر ہم دنیا کے بھی کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں اور آخرت کے بھی کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کا تعارف قرآن کی زبان میں ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس کا تعارف کروایا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کیا ہے؟ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، نہ شک ہے نہ شک کی گنجائش ہے۔
کس نے اتاری؟ انا نحن نزلنا، ہم نے اسے اتارا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اتارنے کی نسبت فرمائی۔ اسے لے کر کون آیا؟ نازل بہ الروح الامین، فرشتوں کے سردار جناب سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر آئے۔ کس پر نازل ہوئی؟ علی قلبک، اے محبوب آپ کے سینہ اقدس پر، آپ کے قلب مبارک پر، لتکون من المنذرین، کیوں نازل ہوا؟ تاکہ آپ اس کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے؟ اترے ہوئے تقریباً 1450 سال کا عرصہ بیتنے کو ہے۔ ہمارے ہاں تو چند سالوں میں ایک کتاب اپنی اصلی حالت سے مخدوش ہو کر کتنی ہی تبدیلیوں کا شکار ہو جاتی ہے، تو یہ قرآن اسے 1450 سال نازل ہوئے ہو گئے، اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے، اس کی ثقافت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اپنی اصلی حالت میں یہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں، کیا اس کی کوئی ذمہ داری ہے؟ فرمایا بالکل، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کیا قرآن کی مثل اس جیسی کتاب کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ اس جیسی ایک صورت لانا ممکن ہے؟ قرآن نے فرمایا قل لا ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ محبوبہ فرما دیجیے اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اس قرآن جیسا لانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، سارے مل کر بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض دیگر بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی ایک صورت، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت ہی لے آؤ، نہیں لا سکو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا نہیں کر سکتے اور نہ کبھی کر سکو گے۔ قرآن مجید برہان رشید کا یہ چیلنج جس طرح آج سے 1450 سال پہلے تھا، درمیانے عرصے میں بھی رہا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کیا لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یہ اللہ کی جانب سے۔ تو قرآن نے اپنا جامع تعارف ہمارے سامنے رکھا، اس کو نازل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لے کے کون آئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اترا کن پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیا کس لیے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں
اور اس کی ثقافت کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کیا اس جیسی کوئی کتاب لا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ایک سورت لانا ممکن نہیں، پوری کتاب تو دور کی بات ہے، چاہے ساری انسانیت ہی اکٹھی کیوں نہ ہو جائے۔ تو ہمارے سامنے قرآن مجید کا ایک اجمالی سا تعارف آ گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں، اس کا ہر لفظ شک سے پاک، ریب سے پاک، عیب سے پاک، اور اس کی ہر تعلیم محفوظ ہے، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے، اور اس کے ہر لفظ کے اندر ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سامان ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کی ہدایت سب سے قوی اور مضبوط ہے، سیدھی اور قائم رہنے والی ہے۔ تو قرآن جس کا ہر لفظ محفوظ، جس کی مثل لانا ناممکن، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود باری تعالیٰ نے لی، جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، 558 رکوعات پر مشتمل ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، جس کے کسی لفظ کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، وہ قرآن ہم کیوں پڑھیں؟ ہمارے لیے اس قرآن میں کیا ہے؟ کیا ہمارے زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے؟ کیا ہماری زندگی کی تمام تر ضروریات اس قرآن سے پوری ہوتی ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کے محتاج ہیں؟ کیا ہم اس قرآن مجید برہان رشید کے سبب اپنی زندگی کی صحیح سمت متعین کر سکتے ہیں؟ قرآن نے ان تمام سوالات کے جوابات اپنے اندر جا بجا دیے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا، اس میں ہر شے کا بیان ہے، ہر شے کا بیان۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن مجید سے تلاش کر لوں گا۔ قرآن مجید کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اسی کتاب مبین کے اندر بیان کر دیا گیا، اسی کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن کتاب محفوظ بھی ہے، لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، شک و شبہ سے پاک بھی ہے، ہر چیز کا بیان بھی ہے، خشک و تر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ہم اسے کیوں نہ پڑھیں؟ انسان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، قومی زندگی ہو، بین الاقوامی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، مذہبی معاملات ہوں یا تجارتی معاملات ہوں، الغرض قرآن مجید کے اندر ہر ایک چیز کا بیان ہوا ہے، ہر چیز کو واضح انداز میں ذکر کر دیا گیا۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید 3 قسم کے مضامین کا جامع ہے۔ اگر پورے قرآن مجید کے مضامین کو اکٹھا کر کے خلاصہ بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا: عقیدے کا، احکام کا اور قصوں کا۔ قرآن میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں: عقائد کی بنیاد، احکام کی بنیاد اور گزشتہ اقوام کی گزری ہوئی تاریخ۔ سب کچھ قرآن میں حرف بحرف، لفظ بلفظ لکھا ہوا ہے۔ عقیدے کی صحت چاہیے، قرآن مجید پڑھا جائے۔ احکام کی تشریح چاہیے، احکام کے بارے میں جاننا چاہیے،
قرآن مجید پڑھا جائے، اور سابقہ اقوام عالم کے واقعات سے ان کے عروج و زوال کی علامات کو دیکھنا ہے تو قرآن پڑھا جائے۔ ہر چیز کا بیان اور ہر چیز کا حل ہمیں میسر آ جائے گا۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمیں قرآن بتا نہ سکے، قرآن میں اس کا ذکر اور حل موجود نہ ہوا ہو۔ چونکہ گفتگو کا تعلق خود ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن مجید کیوں پڑھیں؟ تو گویا انسان اور قرآن کا یہاں جو ایک تعلق ہے، خاص طور پر اسی کو پیش نظر رکھ کر اگلے چند منٹ گفتگو ہے۔ انسان اس دنیا اور اس دنیا کی تمام تر نعمتوں سے اگر لطف اندوز ہوتا ہے تو اس کے پیچھے انسانی زندگی کار فرما ہے۔ کیا قرآن نے انسانی زندگی کا کوئی رخ متعین کیا ہے؟ فرمایا بالکل۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ہمیں زندگی کیوں ملی، ہماری خلقت کیوں ہوئی، ہمیں یہ جسم اور روح کا وجود کیوں دیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کی حکمت معرفت الہی۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو انسانوں کو معرفت الہی کے لیے پیدا کیا، اور اس معرفت کا سبب انسان کے اندر جو رکھا وہ ہے حیات۔ اس زندگی کی رمق انسانی جسم میں موجود ہے تو وہ معرفت الہی کے حصول کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ حسن عمل کے لیے جو اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس آزمائش کے لیے وہ اپنے قدم، اپنے اقدامات اور اپنے افعال کا رخ متعین کر سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے دائرہ کار کو، اپنی معاشرت کو دیگر انسانوں کے ساتھ مل کر طے کرتا ہے۔ زندگی کے اندر بھی آزمائش کا پہلو ہے، معاشرت کے اندر بھی آزمائش کا پہلو ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ زمین پر ہے انسان کی معاشرت کے لیے، جو اس زمین کی زینت ہے، کس لیے؟ وہ اس لیے ہے تاکہ ہم انسانوں کے آزمائیں کہ وہ اچھے عمل کرتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے کون ہے جو حسن عمل کا مرتکب ٹھہرتا۔ تو انسان کی اپنی زندگی، انسان کی دیگر لوگوں کے ساتھ معاشرت کس لیے؟ آزمائش کے لیے۔ اور انسان اس آزمائش میں پورا کیسے اتر سکتا ہے؟ قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اگر انسانی زندگی کا ایک خلاصہ اپنے سامنے رکھا جائے تو انسان اس سے دو چیزیں بنیادی طور پر مطلوب ہیں: عبادات اور معاملات۔ قرآن نے عبادات کی بھی وضاحت فرمائی، کہیں اقیم الصلاۃ فرمایا نماز قائم کرو، کہیں آتوا الزکاۃ فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، کہیں کتب علیکم الصیام فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے روزے رکھو، کہیں حج کا ذکر فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو مکمل کرو۔ اور عبادات کے ساتھ معاملات کا بھی ذکر فرمایا۔ معاملات کا دائرہ وسیع، معاملات میں خرید و فروخت شامل ہے، معاملات میں مناکحات شامل ہیں، معاملات کے اندر تجارت کا وسیع تر معاملہ شامل ہے،
معاملات کے اندر قرض کا لین دین شامل ہے، اور معاملات کے اندر انسانی زندگی کا ہر وہ پہلو جس پر حیات انسانی کا دار و مدار ہے، ہر اس پہلو کو شامل ہے۔ تجارت کے بارے میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام فرمایا۔ مناکحات کے بارے میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں عورتیں پسند ہوں 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو۔ قرض کے لین دین کے حوالے سے فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ایک مقررہ مدت تک تم نے اگر قرض لینا ہو اسے لکھ لیا کر۔ اگر مد مقابل کو کوئی ضمانت چاہیے ہو، قرض دے رہا ہے لیکن ضمانت بھی طلب کرنا چاہتا ہے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، ٹھیک ہے پھر کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھوا دو۔ الغرض، ایسا کون سا مسئلہ ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس کا حل اس قرآن پاک کے اندر موجود نہیں؟ ہر مسئلے کا، ہر چیز کا بیان قرآن نے فرمایا۔ وہ سابقہ اقوام کے قصے ہوں تو کسی کا ذکر یوں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ اللہ کے سچے نبی ہے۔ اپنی قوم کے پاس گئے، کہا کہ یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ایک رب کو چھوڑ کر اس کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ پھر قرآن کے اندر ہی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت صالح کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت شعیب کا ذکر فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ان اقوام کی صفات کا ذکر کیا، اقوام کیسی طاقتور تھی، کیا کیا کرتی تھیں، کن کن جرموں کی مرتکب ہوئیں، کیسے کیسے تباہ و برباد کی گئیں۔ ذکر کرنے کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان اقوام کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کی بات ہو، قرآن نے فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء لا تتخذوا بطانة من دونکم، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا۔ آج کل بڑے چرچے ہیں دوستی کے، قرآن نے یہ کہا دوست نہیں بنانا، جو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ تمہارے سگے نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، انہیں اپنا رازدان نہ بناؤ، وہ کبھی تمہارے رازدان نہیں ہو سکتے۔ الغرض، آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں، زندگی کا کوئی شعبہ ہو آپ کو اس کا جواب قرآن مجید سے ضرور ملے گا۔ قرآن مجید آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ قلبی عدم اطمینان کا شکار ہیں، روحی عدم اطمینان کا شکار ہیں،
جسمانی عدم اطمینان کا شکار ہیں، قرآن نے سب کا حل بتایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ایک نام ذکر بیان فرمایا، اور اسی ذکر کے حوالے سے قرآن نے دو پہلو بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو قرآن پڑھتا ہے، جو کہ رب کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیتا ہے، اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آج اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرے میں بے چینی کا شکار ہوں، مجھے سکون کیوں نہیں ملتا، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، اولاد ہے، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، تو ذرا اپنے عمل کے بارے میں غور کر لے کہ کبھی قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا، اس کے لفظوں کی زیارت کی، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کے لیے اپنی اس مصروف ترین زندگی میں سے، جو کہ تھی کس لیے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تھی تو اس لیے کہ انسان اچھے عمل کی آزمائش کی خاطر بھیجا گیا تھا، لیکن اس مصروف ترین زندگی میں سے کیا اس آزمائش کے لیے بھی وقت نکالا؟ اس قرآن کو پڑھا جو ہے ہی سکون، اس قرآن کو پڑھا جس میں دل مطمئن ہونے کا مداوع موجود ہے، جس میں اطمینان قلب کی دوا موجود ہے، جس میں اطمینان قلب کی دوا موجود ہے، اور جس میں اطمینان قلب کا ذریعہ موجود ہے۔ میں نے بہت غور و فکر کیا، آپ لوگ دیکھ لیں، مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہے، وہ لوگ جو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر منصب امامت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، وہ لوگ جو قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کر رہے ہیں، ان کی مالی کنڈیشن جو بھی ہو دل مطمئن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ قرآن مجید کو ہمہ وقت نہ صرف خود پڑھتے ہیں بلکہ اس قوم کے ان بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ اگر امام کے رول کو اس معاشرے کے درمیان سے نکال دیا جائے تو شاید وہ بچے کل کو کلمہ پڑھنے کے بھی قابل نہ ہوں، شاید وہ بچے کل کو یہ بھی نہ جان سکیں ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں نے اسی معاشرے کے ان لوگوں کا بھی مشاہدہ کیا، غور و فکر کیا، آزما کے دیکھ لیجئے گا، ایسے ہی کوئی خطیبانہ بات نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آدمی جو مال و دولت کے اندر، مال و دولت کی کثرت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، بشرطے کہ وہ قرآن سے دور ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ جو اطمینان قلب قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ شخص کو حالت افلاس میں بھی حاصل ہے، وہ اس شخص کو حاصل نہیں ہے جو مال و دولت کی فراوانی کے اندر مبتلا ہے اور قرآن سے دور ہے۔ رب کے ذکر سے دور ہو کر دل مطمئن کیسے ہوگا؟ وہ دل جس کا محل ایمان ہے، وہ دل جو ایمان کی جگہ ہے، وہ دل جو ایمان کا محل ہے، وہ دل
جس میں ایمان ہو، پھر اس ایمان کی جلا قرآن ہے، اگر وہ قرآن اس دل تک نہ پہنچایا جائے تو وہ دل مطمئن کیسے ہو سکتا ہے؟ دل مطمئن تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے اسی ذکر کو، اسی قرآن کو ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے معمولات کے اندر وہ مقام دیں جو حقیقت میں اس کا مقام بنتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اسی قرآن کو ایک دوسرے مقام پر ذکر سے تعبیر کر کے قرآن نے یہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے رخ پھیر لیا، فرمایا اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اب معیشت کی تنگی یہ نہیں کہ مال و دولت پاس میسر نہ ہو، معیشت کی تنگی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ مطمئن نہیں، انسان کا دل مطمئن نہیں ہے، انسان کے دل کو قرار اور چین نصیب نہیں ہو رہا، انسان کی روح تب بھی پیاسی ہے جبکہ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے۔ کون سی نعمت نہیں؟ اللہ کے ذکر کی نعمت میسر نہیں۔ کون سا اللہ کا ذکر؟ قرآن مجید۔ کون سا قرآن جس کا ہر لفظ بے عیب ہے؟ کون سا قرآن جس کی ایک سورت کی مثل پورے جن و انس اکٹھے ہو کر بھی نہیں لا سکتے؟ کون سا قرآن جس کی ہدایت سب سے سیدھی ہدایت ہے؟ کون سا قرآن جو اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے؟ کون سا قرآن جس کے ہر لفظ کے پڑھنے پر نیکیاں ملتی ہیں؟ کون سا قرآن جس کے ہر لفظ کے پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں؟ کون سا قرآن جس کے ہر لفظ کے پڑھنے کی وجہ سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں؟ کیسا قرآن جس قرآن کو پڑھنے والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے؟ کیسا قرآن جس قرآن کے حافظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے ایسے 10 افراد کی بخشش فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے؟ کیسا قرآن اگر اس قرآن کا کوئی عالم ہو، اس قرآن کا حلال کو حلال سمجھنے والا ہو، حرام کو حرام سمجھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی شفاعت اس کے اہل خانہ کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ ہم ایسے قرآن کو کیوں نہ پڑھیں؟ ہم ایسے قرآن سے کیوں دور رہیں؟ ہم اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر کدھر جائیں؟ وہ قرآن جو ہمیں آداب معاشرت بھی سکھاتا ہے، وہ قرآن جو ہمیں اخلاق بھی سکھاتا ہے، وہ قرآن جو ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، وہ قرآن جو ہمیں آداب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکھاتا ہے۔ آج ہم اسی قرآن کو چھوڑ کر ایسے نام نہاد لیڈروں کے پیچھے لگ گئے جن کا انداز، جن کے اطوار، جن کے اقوال، جن کے افعال سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ ایسے ایسے دعوے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور کارکنان کی ایسی گندی تربیت کل جو مسجد نبوی شریف میں ہوا، آپ سب نے دیکھا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا ترفعوا اصواتکم بصوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لوگو اس بارگاہ کے اندر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، جیسے آپس میں بلند کرتے ہو ایسے اونچی آواز میں نہیں بولنا، جیسے آپس میں بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری دور حیات ہے، بنو عباس کا خلیفہ وقت ابو جعفر منصور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امام مالک سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ ملاقات کے دوران اس کی آواز معمولی سی اونچی ہو جاتی ہے، وقت کے امام، وقت کے خلیفے کے سامنے اسے جھڑک دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے خلیفہ وقت، کیا تمہیں معلوم نہیں
اللہ تعالیٰ نے اس بارگاہ کے بارے میں فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے محبوب کی آواز سے، نبی غیبدان کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا۔ فرمایا جس طرح یہ حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری آیات مبارکہ میں تھا، آج بھی یہ حکم ویسے کا ویسے ہے۔ کیسے بد نصیب بدبخت ہیں وہ لوگ جو محض اپنے نام نہاد بے عمل اور ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کرنے والے لیڈر کے اس جھوٹے نعرے کے پیچھے، جس کی حقیقت اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اس بارگاہ کے ادب کو پامال کر رہے ہیں، جس بارگاہ کے ادب کو پامال کرنے کی وجہ سے انسان کے زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بدبختی ہے، بد نصیبی ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک، 27ویں رمضان، شب قدر، اور پھر بارگاہ کون سی؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کے لیے کون سا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ ہمیں تو ہمارے اسلام نے یہ تربیت دی ہے، ہمیں تو ہمارے اسلام نے یہ اخلاق اور حکم دیا ہے، جس شخص کے بارے میں تمہیں حقیقت کا علم نہ ہو اس پر کسی قسم کا الزام لگانا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک عدالتی سسٹم بھی ہے، جیسا تیسا ہے۔ جب تک عدالت کسی ملزم کو مکمل طور پر مجرم قرار نہیں دے دیتی، آپ اپنی طرف سے اس پر کمنٹس نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اس قدر یہ دکھ کے الفاظ ہیں جو مجھے بولنے پڑ رہے ہیں، کسی کی طرفداری نہیں مطلوب، صرف اس بارگاہ کا مقام ہر کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن کل جو وہاں ہوا اور کن کی جانب سے ہوا، جن کا لیڈر ساری زندگی دور اقتدار کے اندر ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا رہا، کارکنان کی تربیت کیا ہے کہ اسی مدینہ منورہ کی اسی بستی کے اندر اور اس مقام کے اندر کہ جہاں اونچی آواز سے زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نعرے کیا لگا رہے ہیں، بک بک کیا کر رہے ہیں، کیسی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کس قدر بدعملی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لیڈروں سے بھی محفوظ فرمائے، ایسے کارکنان سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہمیں تو وہ لیڈر چاہیے جو صلاح الدین ایوبی کا، جو سیدنا فاروق اعظم کا، جو سیدنا ابو بکر صدیق کا، جو سیدنا عثمان غنی کا، جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا، جو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے عکس کا مظاہرہ کرنے والا ہو، جو ٹیپو سلطان جیسا ہو، جو اورنگزیب عالمگیر جیسا ہو، جس کے نقش قدم پر چل کر مسلمانوں کو عزت ملے اور جن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی بارگاہ کے ادب کے اندر گزری ہو، نہ کہ ایسا شخص جس کی زبان کچھ اور کہے، جس کا عمل کچھ اور کہے اور جس کے کارکنان ایسے عمل کا ارتکاب کریں جو سراسر قرآن و سنت کے مخالف ہو اور نعرہ کس چیز کا ہو۔ خدا را قول و فعل کے اس تضاد کو دور کر کے اس قرآن کی طرف آیا جائے جس قرآن نے کیا کہا، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور قرآن نے یہ بھی فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، اور بھئی وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں جن کے بارے میں یہ رٹ لگائی جا رہی ہے حضور کے ماننے والے تو ہیں، قرآن نے تو نام بگاڑنے سے منع کیا، کیا پروف ہے کسی کے بارے میں؟ اس بارگاہ کے اندر ایسی باتیں کر رہے ہو جس بارگاہ کے ادب کے بارے میں قرآن نے سکھا کر اسی سورہ کے اندر آگے جا کے فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے کسی کو مت پکارو، لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی میں کوئی عیب ہو تو قرآن نے بیان کرنے سے منع کیا، اور ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں، تو پھر کرنے کی کب اجازت ہے؟ قرآن ایسا دستور حیات ہے، ایسا دستور زندگی ہے، ہمیں اس وقت بالخصوص ملک پاکستان کے اگر ہم مفاد کو عزیز رکھتے ہیں
تو قرآن مجید کی ہر اس تعلیم کی طرف واپس پلٹنا ہوگا جس کی طرف قرآن مجید ہمیں بلا بلا کر پکار کر بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ ایسے نام نہاد لیڈروں کا پیچھا چھوڑ دیں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف آئیں، صاحب قرآن کی طرف آئیں، ان کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ حضور نے فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذی، کوئی مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، بدگوئی کرنے والا نہیں ہوتا، بے حیائی پھیلانے والا نہیں ہوتا۔ قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے، صاحب قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے۔ وقت نکالیں، قرآن کو سمجھیں۔ کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے نہ قبر میں ہمارے کام آنا ہے واللہ نہ حشر میں کام آنا ہے۔ ان کے پیچھے لگ کے ہم کسی کی عیب جوئی کریں گے، کسی نے کہیں بھی کام نہیں آنا۔ یہ دنیا کی لیڈری ادھر ہی رہ جانی ہے۔ جس لیڈری نے کام آنا ہے وہ قرآن کی ہدایت ہے، جس نے قبر و حشر میں ہمارا ساتھ دینا ہے وہ قرآن کی ہدایت ہے۔ اور اسی قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا رمضان اور قرآن اپنے پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کی قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں سفارش کریں گے۔ تو ہم اس چیز کی طرف کیوں نہ جائیں، اسے کیوں نہ پڑھیں، اس کے ساتھ تعلق کیوں نہ قائم کریں، اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیوں نہ کریں، جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر بھی بہتر ہوگی، حشر بھی بہتر ہوگا۔ ایک بات کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، یاد رکھیں دنیاوی تعلق اور نسبت کا ایک ہی معیار جو حضور نے دیا وہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نجات چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ان چار میں سے کوئی ایک بن جاؤ، پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا کن عالما او متعلما، یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا پھر علماء کی باتیں سننے والے بن جاؤ یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ لا تکن الخامس فتہلک، پانچویں مت بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ شخص مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جو آج اپنے اقتدار کے چھن جانے کی وجہ سے جگہ جگہ رمضان مبارک کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، مسجد نبوی کے تقدس کو اس کے الفاظ کی وجہ سے پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے پچھلے ماہ رمضان مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر نکلنے والے عشاقان رسول پر گولیاں چلوائیں، انہیں شہید کروایا، سر عام ان کا قتل کروایا، اور آج نعرے کیا لگ رہے ہیں، آج کہا کیا جا رہا ہے، آج اپنی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہے، اس کو بیس بنا کر لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور 4 سال کیا کیا؟ حضور کی امت کو مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا رکھا، کہیں دینی عذاب، کہیں دنیاوی عذاب، کہیں معیشت کا عذاب، رونا روتا رہا، لیکن کیا کیا؟ سوائے نعروں کے، سوائے تقریروں کے اور سوائے امت کی دل آزاری کے کیا کیا؟ خدا را ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مفہوم کو پیش نظر رکھیں۔ 4 بننا، 5ویں مت بننا، عالم بنو، طالب علم بنو، علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے بنو۔ یہ تینوں نہیں بن سکتے تو کم از کم علماء کی محبت تو دل میں رکھو۔ یہ وہ پارٹی تھی جس نے علماء کی قدر کو لوگوں کی دلوں سے نکالنے کی کوشش کی، علماء پر تانا زنی کی، علماء کو قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا، بے جا ظلم و حبس کے اندر قید رکھا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ دنیا کے اندر ہی ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بناتا ہے، قیامت والے دن بھی یہ لوگ نشانہ بنیں گے۔ ایسے لوگ ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم واقعتاً دل کے اندر ایمان کی چنگاری رکھتے ہیں تو پھر انہی 4 سے محبت کریں، انہی 4 میں سے ایک بنے، 5ویں مت بنے، نہیں تو پھر ہلاکت۔ زبان مصطفیٰ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، اور اس نے ہو کے رہنا ہے۔ آخر میں گزارش کروں گا، ٹھیک ہے عالم بھی نہیں بن سکتے، زندگی گزر گئی، متعلم بھی نہیں بن سکتے، زندگی کا ایسا مرحلہ ہے وقت نہیں ہے، تو کم از کم علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے تو بنے۔ اور یہ بھی اگر زندگی وقت نہیں دے رہی تو دل میں محبت ضرور رکھیں، اور اس محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے، ہمارے مدارس
جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، ان کو احسن انداز میں چلانے کے لیے اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے اس توفیق میں سے حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو استطاعت دی ہے، صدقہ فطر بالخصوص، زکوٰۃ بالخصوص، مدارس کو دیں تاکہ ان کا نظام احسن طریقے سے چلے، وہاں سے علماء پیدا ہوں، وہاں سے علماء اس معاشرے کو آسان طریقے سے چلانے کے لیے اور لوگوں کی آسان تربیت کرنے کے لیے آپ میں آئیں، اور یہ معاشرہ حقیقت میں اس حقیقی رہنما کی طرف پلٹے جس کو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔